اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. اور جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آوا الیہ اخاہ تو اپنے بھائی کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس بلا لیا، اپنے پاس لے لیا. قال انی انا اخوک، کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں یوسف. فلا تبتئس، اور غم نہ کر، فکر نہ کر، بما کانوا یعملون، جو کچھ کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. فلما جہزہم بجہازہم، بس جب ان کا سامان تیار کر دیا گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو بادشاہ کا قیمتی برتن فی رحل اخی، اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، پیمانہ. ثم اذن مؤذن، پھر پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم چور معلوم ہوتے ہو، چور ہو. قالوا واقبلوا، وہ لوگ پھرے، اپنے چہرے ان کی طرف کیے، علیہم، اور متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، کہ کیا چوری ہو گیا تمہارا، کیا گم ہو گیا. قالوا نفقد صواع الملک، کہا کہ بادشاہ کا قیمتی پیمانہ، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا قیمتی پیمانہ چوری ہو گیا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو اسے واپس کر دے گا، جو اسے لے آئے گا، حمل بعیر، تو ہم اسے ایک اونٹ کے برابر زیادہ اناج دیں گے بطور انعام کے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس پر ضامن ہوں، یعنی میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. قَالُوا تَاللَّهِ، تو ان بھائیوں نے کہا قسم بخدا، لقد علمتم، آپ جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، کہ ہم زمین میں فساد نہیں مچاتے، فساد پھیلانے کے لیے ہم نہیں آئے. وما کننا سارقین، اور ہم چوروں میں سے بھی نہیں ہیں. قالوا، تو پھر ان خادموں نے پوچھا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کیا بدلہ ہوگا، کیا سزا ہوگی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر کیا سزا ہوگی. قالوا جزاؤہ، تو انہوں نے کہا اس کی جزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے، ما وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں سے وہ چیز نکلے، فہو جزاہ، وہی اس کی سزا ہے، یعنی اسی کو آپ لے لینا، اسی کو آپ اپنے پاس رکھ لینا، قید کر لینا. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالمین کو سزا دیا کرتے ہیں. گزشتہ کل سنا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے والد سے بنیامین کو لانے کے لیے درخواست کی تھی، اور اس کی وجہ بھی بتلائی تھی کہ بنیامین کو ہمیں مصر واپس کیوں لے جانا ہے. چنانچہ ان کے والد نے اجازت دی، تیار ہو گئے ان کے والد، اور اللہ کی حفظ و امان میں دے کر، قول و قرار لے کر، قسمیں ان سے لے کر، اللہ کے حوالے کر کے انہیں بنیامین کو ان کے سپرد کیا کہ جاؤ اور اناج لے کر آؤ، اور جلدی سے جلدی بنیامین کو واپس لے کر آنا. اور اس کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی کہ بھائی تم مصر میں الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. اس کی وجہ بھی گزشتہ کل ہم نے سنی کہ ایسا کیوں کہا تھا.
اب جب یہ بھائی لوگ مصر کے الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، دربار میں پہنچے 11 بھائی، تو وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ، تو اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میری مراد پوری ہو گئی، بنیامین آ چکا ہے۔ اب چونکہ یہ لوگ 11 تھے، تب یوسف علیہ السلام نے واپس ان کا شاہی اعزاز و اکرام کیا، اپنے مہمان خانے میں اسے انہیں ٹھہرنے کے لیے رکھا، اور ہر ایک کے بیچ میں ایک ایک کمرہ دیا، دو کے بیچ میں ایک ایک کمرہ دیا یوسف علیہ السلام نے کہ تم 2 کو یہاں رکھنا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ 10 بھائی پہلے بھی آئے تھے، تو ابھی اب انہوں نے 2 کی ٹکڑی بنا لی، 2 کی جوڑی بن گئی اور ایک ایک کمرے میں شفٹ ہو گئے رہنے کے لیے۔ اب 11 تھے تو بنیامین اکیلے رہ گئے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بنیامین کو، یہ بھائی کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اپنے ساتھ رکھتا ہوں، چونکہ تمہیں 2 رہنا ہے ہر ایک روم میں، تم نے جوڑیاں بنا لی، 10 بھائی تھے، 5 جوڑی بن گئی 2 کی، تم 5 الگ الگ کمرے میں رہو، یہ تمہارا چھوٹا بھائی اکیلا رہ گیا، اسے میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اپنا حقیقی بھائی، چونکہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام ایک ماں سے تھے، پھر وہ 2 بھائی تھے ان کی الگ الگ مائیں تھیں، تو یہ دونوں چونکہ سگے بھائی تھے، ایک ماں سے تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ اور پھر اس کے بعد بنیامین سے کہا، آگے بھائی آئے تھے ان سے نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، چونکہ اس وقت اللہ کی مشیت نہیں تھی۔ ابھی بھی بنیامین کو کہہ رہے، لیکن اپنے والد کو ابھی بھی خبر نہیں کر رہے، بنیامین سے کہہ رہے کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور اب آپ فکر مت کرے، ٹینشن مت لے، غم مت کرے، آپ میرے پاس سیف ہے۔ اور جو کچھ یہ بھائی لوگ کر رہے کہ جیسا کہ میرے ساتھ کیا تھا کہ مجھے کنویں میں ڈال دیا اور مجھے بیچ دیا قافلے والوں کے ہاتھوں، اور مجھے مار پیٹ کی تھی، مجھے سزائیں دی تھی، جو میرے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی تھی وہ بھی، اور ظاہر ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ایسا کرتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ زیادتیاں کرتے ہوں گے، چونکہ اب میرے جانے کے بعد ابا کی محبوب تم بنے ہوئے ہو، یا یہ کہ تم ابھی راستے میں آئے ہمارے مدین سے یہاں مصر آئے تو راستے میں تمہیں کچھ تکلیفیں دی ہوگی، تانا کشی کی ہوگی بھائیوں نے، یا تمہیں تکلیفیں پہنچائی ہوگی، تو فرمایا آپ غم نہ کرے، آپ میرے پاس آ گئے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے، اب فکر کی کوئی بات نہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، اور بنیامین کی بھی چاہت تھی کہ اب میں تمہارے پاس رہوں، اور یوسف علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم میرے پاس رہو، لیکن اب رہے کیسے؟ ڈائریکٹ رکھ نہیں سکتے، ڈائریکٹ رکھنے میں بھائیوں کو شبہ ہوگا کہ کیوں رکھ لیا بادشاہ نے ان کو یہاں پر، دوسری طرف ادھر والد کو بھی پتہ چلے گا کہ بھائی والد بھی پریشان ہوں گے، پہلے سے تو پریشان تھے ہی میرے معاملے میں، اب اگر ڈائریکٹ کہیں رکھ لیا میں نے بنیامین کو بھی یہاں پر، تو والد بھی پریشان ہوں گے کہ بادشاہ نے ان کو کیوں روک لیا، میرے اس بیٹے کو بادشاہ نے کیوں روک لیا، طرح طرح کے شبہات اور یہ باتیں ہوگی، تو کہ کوئی اسکیم بناتے ہیں، کوئی ہیلا کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ایک تدبیر ہے میرے پاس، لیکن اس میں تھوڑی سی تمہاری ذلت ہی ہوگی، تو کہ کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ میں تمہارے سامان میں اپنا قیمتی پیمانہ، اپنا قیمتی پیالہ رکھ دوں گا، اور پھر بعد میں جا کر سامان کی تفتیش ہوگی، چوری کا اعلان ہوگا، سامان کی تفتیش ہوگی، اور تمہارے سامان میں یہ میرا پیالہ ملے گا، تو اس بہانے سے میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا، اور بھائیوں کو میں اپنے روانہ کر دیں گے۔ چنانچہ یہ تجویز طے ہوئی، اور اس کے بعد کہہ رہے کہ فلما جہزہم بجہازہم، سامان سب لوگوں کا تیار کیا، جو کچھ اناج دینا تھا وہ، اور اس کے بعد اپنے خادموں کو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ بڑے اچھے طریقے سے، جس طرح پہلے بھائیوں کے سامان میں ان کے پیسے واپس رکھ دیے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا تھا، اسی طریقے سے ابھی یہ بنیامین کا جو سامان ہے اس کے اندر یہ ہمارا قیمتی برتن رکھ دینا۔ وہ کیا تھا؟ تو کہ بھئی وہ پیالہ تھا جس میں بادشاہ پانی پیا کرتے تھے، پانی پینے کا شاہی پیمانہ تھا، یا دوسرا اس سے پیمانہ یعنی ناپنے کا کام بھی ہوتا تھا، یہ جو اناج ناپ کر دیتے تھے وہ اسی سے ناپتے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ وہ سونے کا تھا، بعضوں نے کہا کہ وہ چاندی کا تھا، تو یہ پیمانہ بادشاہ کا اس طریقے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، اور رکھ کر پھر ان کو روانہ کر دیا کہ جاؤ اب تم، قافلے والوں کو کہا کہ جاؤ تم، اب تمہارا سامان تیار ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ چونکہ رکھ کر فوراً یہیں ان کی تفتیش لی جائے اور یہیں ان سے کہا جائے تو ان کو بھی شک ہو جائے گا، لیکن ان کو جانے دیا کہ جاؤ۔ تھوڑے دور نکل گئے وہ، پھر بادشاہ کے یہ سپاہی، یوسف علیہ السلام کے یہ سپاہی
ان پیچھے دوڑے اور اعلان کیا کہ قافلے والوں ٹھہر جاؤ. تو کہ کیا ہوا بھائی کہ تم چور ہو؟ تو چونک گئے بھائی لوگ، 11 بھائی تھے، وہ چونک گئے کہ بھائی ہمیں چور کہہ رہے. کان کھڑے ہو گئے کہ کس کو چور کہہ رہے. تو پھر ان کی طرف پلٹ کر ان بھائیوں نے سوال کیا کہ کیا چوری ہو گیا آپ کا، کیا چوری ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا قیمتی پیمانہ چوری ہو گیا ہے، اور جو اس کے متعلق خبر دے گا یا جو اس کو واپس کرے گا تو ہم اس کے ضامن ہے کہ اس کو 1 اونٹ کے برابر جو ہم سامان دیتے وزن کے برابر، اونٹ پر لادے جانے کے وزن کے برابر، وہ ہم مفت میں بطور انعام دیں گے جو اس چوری کیے ہوئے سامان کو واپس کر دے گا یا واپس لا دے گا. تو یہ اعلان ہے بادشاہ کی جانب سے. تو وہ لوگ کہہ رہے، قسم کھا کر بھائی لوگ کہہ رہے کہ آپ جانتے ہو کہ ہم تو زمین میں فتن و فساد کے لیے نہیں آتے، ہم پہلے بھی آئے تھے، آپ نے دیکھا تھا ہم کتنے اچھی طریقے سے یہاں پر رہے تھے اور کتنے اچھی طریقے سے ہم نے یہاں اپنے دن گزارے تھے اور واپس ہم گئے تھے کتنے ادب و احترام کے ساتھ. ہم ایسا کام نہیں کرتے اور ہم چوروں میں سے بھی نہیں ہیں. ہمارا خاندان نبیوں والا خاندان ہے، ہم چوروں میں سے نہیں ہیں. یہ انہوں نے معذرت کی. تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سپاہیوں نے پوچھا کہ اگر اس بات میں تم جھوٹے نکلے تو کیا ہوگا؟ تم کہہ رہے ہو کہ ہم چور نہیں ہیں، لیکن اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی پھر؟ تو کہ اس کی سزا وہی ہوگی کہ جس کے سامان میں سے وہ بادشاہ سلامت کا قیمتی سامان ملے وہی اس کی سزا ہے. ہماری شریعت میں اس کی سزا یہ ہے. ملت ابراہیم یعقوب علیہ السلام تھے، ان کی شریعت میں سزا یہ تھی کہ جس کے پاس چوری کا سامان پکڑا جائے، چور پکڑا جائے تو اسی کو ہی جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، وہی اس کی سزا ہے. یہ اس کی سزا ہے. ورنہ یوسف علیہ السلام مصر میں تھے اور ان کی وہاں پر جو سلطنت تھی تو مصر کے قوانین کے مطابق اس کی سزا یہ نہیں تھی. مصر کے قوانین کے مطابق تو سزا یہ تھی کہ چور چوری کرتے پکڑا جائے تو اس کو برابر مارا پیٹا جاتا تھا، بہت مارا جاتا تھا اس کو. اور یہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ سزا تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام جانتے تھے، اس لیے ان کے ذریعے ہی پوچھوایا کہ اگر پکڑا گیا تمہارے سامان میں سے ہی چور پکڑا گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو کہ اس کی سزا وہی ہے کہ جس کے سامان میں سے یہ آپ کا سامان چوری کیا ہوا پکڑا جائے اسی کو آپ قید کر کے رکھ لینا اپنے پاس، وہی اس کی سزا ہے. چنانچہ اب سامان کی تفتیش لی گئی. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، بس سامان کی تفتیش شروع کی. اپنے بھائی کے سامان کی تفتیش سے پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان چیک کرنا شروع کیا. ڈائریکٹ بنیامین کا سامان چیک نہیں کیا، بلکہ پہلے 10 بھائیوں کا ایک کا چیک کیا. ہر ایک مطمئن ہوتا تھا کہ دیکھا ہمارے اندر نہیں ہے، ہم چور ہے ہی نہیں، ہم ہے ہی نہیں. ثم استخرجها من وعاء أخيه، پھر اخیر میں بنیامین کی باری آئی 11ویں بھائی کی، اور اس کے سامان کے اندر سے یہ پیالہ بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ بادشاہ کا پیمانہ قیمتی نکلا. تو کہاں ثم استخرج من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف، اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر بنائی، کامیاب ہوئے اپنی تدبیر میں. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق ان کے بھائی کو رکھنا یہاں پر صحیح نہیں تھا. الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ چاہے. نرفع درجات من نشاء، اللہ درجات جس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اس کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر اس سے بڑا جاننے والا علم والا ہوا کرتا ہے. ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہوا کرتا ہے. اب جب یہ سامان کی باری ہوئی اور سامان کی تفتیش ہوئی اور بنیامین کے سامان کے اندر یہ بادشاہ کا پیمانہ پکڑا گیا، اس سے پہلے تو بھائی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم تو نبیوں کے خاندان میں سے ہے، ہماری یہ عادت نہیں ہے. لیکن جب بنیامین کے سامان میں یہ جب بادشاہ کا قیمتی پیمانہ پکڑا گیا اور چور ثابت ہوا، تب یہ بھائی لوگ کیا کہہ رہے؟ چونکہ وہ حقیقی بھائی تھے نا بنیامین، تو کیا کہہ رہے؟ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، انہوں نے کہا کہ یہ چور ہے، تحقیق کہ اس سے پہلے اس کا بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی. یہ یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت کر رہے ہیں 10 بھائی کہ یہ بھائی چور ہے، اس نے چوری کی، اس کے اندر یہ سامان پکڑا گیا بادشاہ کا، تحقیق کہ اس سے پہلے اس کا بھائی تھا نا، اس نے بھی چوری کی تھی. اب الزام لگا رہے ہیں. ابھی تک کہہ رہے تھے کہ ہم چور نہیں ہیں، اور کہہ رہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور یوسف علیہ السلام اپنے نفس میں اس بات کو چھپا رہے ہیں، بھید کو ظاہر نہیں کر رہے.
ورنہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہ میں یوسف ہوں، میں یوسف، میں نے کہاں چوری کی تھی؟ تم کہہ رہے ہو کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، لیکن اللہ کا بھی حکم نہیں آیا تھا ظاہر کرنے کا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس میں اس بات کو چھپائے رکھا، ظاہر نہیں کیا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے۔ قال انتم شر مکانا، دل میں کہنے لگے کہ تم بڑی برائی پر ہو، تم بڑی برائی پر ہو، ابھی تک تم سدھرے نہیں ہو، بڑی برائی پر ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ تو چور کے متعلق بات ہوئی۔ اب بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا، رکھنا ہی تھا بھائی کو۔ اب جب رکھ لیا تو اب بھائیوں میں آپس میں چرچا ہوئی کہ اب ہم گھر جا کر ابا کو کیا جواب دیں گے؟ ابا سے تو ہم قسم کھا کر آئے تھے، اللہ کی قسم لی تھی اور عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے، اور یہاں تو بنیامین کو پکڑ لیا بادشاہ نے چوری کے جرم میں۔ اب اگر ابا کو جا کر یہ بات کہیں گے ہم تو ابا یا یوسف کی طرح ہماری یہ بات بھی نہیں مانیں گے کہ جس طرح یوسف کے باپ میں تم نے کہا تھا کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا اور جوش مٹ کا خون بنا کر لائے ہو، تو بنیامین کے بارے میں بھی یہ بات قبول نہیں کریں گے ابا۔ تو اب آپس میں چرچا کرنے کے بعد کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے او عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں اور ضعیف بھی ہے، ہمارے والد شیخ یعنی ضعیف ہے، عمر لائق ہے اور کمزور ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، فخذ احدنا مکانا، ان کے بدلے میں ہم 10 میں سے کسی کو آپ پکڑ لیجئے، لیکن ہمارے یہ بھائی کو چھوڑ دیجئے آپ، کیونکہ بظاہر محبتیں ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس سے پہلے ان کے ایک چھوٹے بھائی کے بڑے بھائی کے ساتھ محبتیں تھیں، وہ بھی غائب ہو گیا، وہ بھی ان سے فوت ہو گیا، اور اب یہ بھائی کو بھی آپ رکھ لیں گے، یہ بیٹے کو رکھ لیں گے ان کے جن سے ان کی محبتیں وابستہ ہے، تو پہلے ہی سے یوسف کے غم میں وہ چور ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بنیامین کے غم میں اپنی جان گنوا دے۔ اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہم 10 میں سے آپ کسی کو ان کے بدلے میں جیل میں رکھ لیں یہاں پر، اور یہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجیے، آپ ہمارے باپ پر رحم کیجیے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو اچھے اخلاق والے پا رہے ہیں، محسنین میں سے دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے ہم آپ کو اچھا دیکھ رہے ہیں، بہت اچھے ہیں آپ نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا، آپ نے جو ہماری مہمان نوازی کی، اور آپ نے ہمارے ساتھ جو اچھا برتاؤ کیا، ہم آپ کو محسنین میں شمار کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کیوں اللہ کی پناہ؟ کہ میں الا من وجدنا متاعنا عند، کہ جس کے سامان میں سے ہمارا سامان پایا گیا ہے اس کے بدلے میں کسی اور کو چوری کے جرم میں اپنے پاس رکھ لوں، اللہ کی پناہ میں چاہتا ہوں۔ انا اذا لظالمون، تب تو ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے، ایسا نہیں کر سکتا میں۔ جس نے چوری کی ہے، جس کے سامان میں سے ہمارا قیمتی سامان پایا گیا ہے، اسی کو چوری کے جرم میں ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ آپ کے کہنے کے مطابق آپ ہی نے کہا تھا کہ جس کے پاس پایا جائے اس کو آپ رکھ لینا، اب اگر اس کے بدلے میں آپ میں سے کسی کو رکھوں گا تو گنہگار بنداز گھومے گا، باہر چلا جائے گا، اور بے گناہ کو میں اپنے پاس رکھوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا، ورنہ ہم تو ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اب آگے یہ بھائی لوگ کیا کر رہے ہیں، اب اپنے مصر کنعان جا کر اپنے والد سے کیا کہیں گے اور آگے کیا ہوگا، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل سنیں گے۔ گزشتہ کل اعتکاف کے بارے میں بتلایا تھا، بڑا قیمتی عمل ہے، بڑی فضیلتیں ہے۔ آج سے وہ اعتکاف والا عمل شروع ہو رہا ہے۔ مغرب سے پہلے جو ساتھی کا ارادہ ہو وہ آ جائے مسجد کے اندر، افطاری یا مغرب مسجد ہی کے اندر انہیں کرنی ہے، اور 10 دن کا یہ اعتکاف ہے، سنت علی الکفایہ ہے، بڑی فضیلتیں ہے اس کی، خوب عبادتیں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتکاف کل بھی بتلایا تھا کہ شب قدر کی تلاش کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس میں مفسرین کے مختلف قول تھے کہ بھئی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنا ہے، کہ بھئی 21 یعنی آج کی رات، آج 21ویں رات شروع ہو گئی، کل 21واں دن ہے، روزہ ہے، یعنی تو رات اسلام میں ہمارے مذہب میں پہلے آتی ہے، رات پہلے آتی ہے پھر دن آتا ہے، تو آج مغرب کے بعد سے یعنی سورج ڈوب جائے گا، افطار ہوگا، اور آج 21ویں رات شروع ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ آج کی رات بھی شب قدر ہو۔ زیادہ رجحان اور اصح قول اور بہترین قول یہ ہے کہ 27ویں شب جو شب قدر بتلائی، جہاں ختم قرآن ہمارا ہوتا ہے، اور اس رات کو اکثر جگہوں پر اور اکثر مفسرین اور اکثر لوگوں کا یہی علماء کا قول ہے کہ وہ 27ویں رات ہے شب قدر، لیکن کسی بھی رات میں وہ ہو سکتی ہے۔
تو طاق راتوں میں اسے خاص تلاش کرنا ہے. تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں اس رات میں تھوڑا لگانا ہے, عبادت میں لگانا ہے. 21, 23, 25, 27 اور 29 5 راتیں, اور 5 بے کی راتیں آئے گی, 22, 24, 26, 28 اور 30, اگر پورے مکمل 30 روزے ہوئے تو. یہ تو ہوا شب قدر کی تلاش کے بارے میں اور اعتکاف کے عمل کے. اب ایک عمل ہے جو انشاءاللہ ہم سبھی تھوڑی فکر کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہماری فکروں سے اللہ ہمیں وہ شب قدر کا ثواب دے دے گا. وہ عمل کوئی قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے, لیکن اللہ والوں کا بروں کا بتلایا ہوا عمل ہے, بڑا مجرب عمل ہے. وہ عمل کیا ہے کہ آج سے روزانہ 10 دن تک, جب تک چاند ہوئے وہاں تک 10 دن تک روزانہ ایک عمل کرنا ہے. عمل کب کرنا ہے؟ افطاری کر لے ہم, افطاری کرنے کے بعد تو ظاہر ہے کہ مغرب کی نماز ہم پڑھیں گے. اب مغرب کی نماز سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک, سحر ہم کھاتے ہیں اور صبح صادق ہوتی ہے, ہمارا روزہ بند ہوتا ہے, روزہ بند ہوتا ہے سحر کھانے کا, اس سے پہلے تک پوری رات یعنی 3 کام کرنے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق. اس کا فائدہ بھی میں آپ کو بتلا رہا ہوں. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں روزانہ ان سبھی راتوں میں اللہ جتنی توفیق دے اتنی نفل نماز پڑھنا ہے. 4 رکعت, 6 رکعت, 8 رکعت. کب سے؟ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک, ہم سحری کھا لیں وہاں تک, جب بھی آدمی کو ٹائم ملے. اور اس میں بہتر اور اچھے میں اچھا وقت اور اچھے میں اچھی کام کی بات یہ ہے کہ آدمی مغرب کی نماز کے لیے آئے تو مغرب بعد ہی یہ عمل کر لے, اچھے میں اچھا. کہ پھر پوری رات آدمی اگر سو گیا, پوری رات ہو گئی, صبح میں سحر کے وقت اس کو ٹائم ملا نہ ملا, تو ایک تو نماز پڑھنی ہے اسے 4 رکعت, 6 رکعت, 8 رکعت, جتنی توفیق دے 2 کر کے نفل نیت سے. ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام کہ روزانہ ان 10 راتوں میں روزانہ صدقے کی نیت سے کچھ نہ کچھ پیسے نکالنا ہے ہمیں. 5 روپیہ, 10 روپیہ, 20 روپیہ, 25, 50, 100, 200, جس کی جیسی حیثیت. یا تو 10 دن کے جمع کر لو آپ روزانہ نکال کر, یا تو روزانہ آج نیت کی ہم نے کہ 50 روپے مجھے صدقہ دینا ہے اللہ. آدمی کوئی جو صدقے کا مستحق ہے اسے جا کر ہم نے عشاء کے بعد یا کل صبح میں دے دیے تو آج کا ہمارا صدقہ ہو گیا. نیت کر لی ہم نے کہ 10 روپے دینے ہیں, 50 دینے ہیں, 100, 200, 500, جو ہماری حیثیت. یہ دوسرا کام کرنا ہے. اور تیسرا کام کہ مغرب کی نماز کے بعد سے سحر تک میں کم از کم قرآن کریم کی تھوڑی تلاوت کرنی ہے. پاؤ پارا, آدھا پارا, 2-4 رکوع, جتنی اللہ ہم کو توفیق دے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ہم نے جیسے نماز پڑھی 4 رکعت, 6 رکعت, 8 رکعت, صدقہ کیا ہم نے روزانہ کا 10, 20, 25, 50 جو بھی ہماری حیثیت تھی, اور تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کی. اب ان 10 راتوں میں کوئی نہ کوئی ایک رات شب قدر ہے. اب ہم روزانہ یہ عمل کریں گے, اور جس دن یہ شب قدر ہوگی اس دن ہمارا یہ عمل لکھا جائے گا کہ شب قدر میں انہوں نے 50 روپے صدقہ کیا تھا. تو شب قدر کی عبادت کا ثواب کتنا ہے؟ 83 برس. گویا ہم نے 50 روپے ایک دن نکالے اور اس دن شب قدر ہم کو نصیب ہو گئی, تو گویا 83 برس تک ہم 50 روپے صدقہ کرے اتنا ثواب ملے گا. کرنا ہے ایک دن ایک وقت میں, اور اگر اس دن شب قدر اور ان 10 راتوں میں کوئی بھی رات شب قدر ہوگی انشاءاللہ, تعین نہیں ہے لیکن ہوگی, تو ان 10 راتوں میں یہ عمل کرنا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کی اور اسی کسی دن تلاوت کے اعتبار سے وہ شب قدر ہو گئی تو 83 برس تک تلاوت کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا. نفل نماز پڑھی اور جس دن شب قدر ہو گئی اور اس دن جتنی رکعتیں ہم نے پڑھی تھی 4, 6, 8, تو 83 برس تک اتنی رکعتیں نفل پڑھنے کا ہم کو ثواب ملے گا. کرنا ہے ہمیں 10 دن, اور اس میں سے کوئی ایک رات نصیب ہو جائے گی تو ہماری آخرت سنور جائے گی. تو اس عمل کو آدمی تھوڑا ذہن میں رکھے اور تھوڑی فکر سے یہ 10 دن میں, اگر آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا کوئی حرج نہیں, لیکن اگر یہ عمل تو ہم کر سکتے ہیں کہ مغرب کے بعد سے لے کر سحر تک میں یہ عمل کرنا ہے. 3 کام کرنے, صدقہ کرنا ہے, نفل نماز پڑھنی ہے جتنی ہمت ہو, 2, 4, 6, 8 رکعت جتنی, اور جتنا ہو اتنا قرآن شریف پڑھنا ہے. پاؤ پارا, آدھا پارا, 2-4 رکوع. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر ہمیں میسر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی اتنا ہمیں 83 برس تک کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و نتوب الیک.